اہل سنت والجماعت کے عقیدہ، نظریہ اور فکر کے مطابق ترتیب خلافت بھی یہی ہے اور ترتیب فضیلت بھی یہی ہے۔ ترتیب خلافت بھی یہی ہے اور ترتیب فضیلت بھی یہی ہے۔ اس میں ایک ہی بات، حضرت سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہر صحابی کی حضور علیہ السلام کے ساتھ تعلق کا منفرد ایک مظہر تھا، منفرد ان کا انداز تھا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمیشہ خواہش یہی ہوتی کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علیحدگی میں ملوں۔ جب میں ملوں تو یا میں ہوں یا آمنہ کے لال ہوں، تیسرا اور کوئی بندہ اس میں شریک نہ ہو۔ تو ایسے ہی فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تشریف فرمائے ہیں، میں حاضر خدمت ہوا، میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں کنکریاں ہیں اور آپ نے ان کنکریوں کو لیا ہوا ہے اور وہ کنکریاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تسبیح پڑھ رہی ہے۔ اور اتنے میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی تشریف لے آئے۔ اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی تشریف لے آئے۔ اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لے آئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کنکریاں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیں اور انہوں نے بھی اپنے ہاتھ میں وہ کنکریاں لیں۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ان کنکریوں نے تسبیح پڑھی، ایسے ہی حضرت ابو بکر کے ہاتھ میں بھی ان کنکریوں نے تسبیح پڑھی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی کنکریاں حضرت عمر بن خطاب کو عطا فرمائے، وہاں بھی یہی صورتحال پیش آئی۔ اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کنکریاں دیں، اس کے ساتھ بھی یہی صورتحال پیش آئی۔ اور یہ دراصل نور نبوت تھا، فیض نبوت تھا جو منتقل ہوا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں بھی، حضرت عمر بن خطاب کے ہاتھوں میں بھی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں بھی۔ تو اس طرح کے احادیث مبارکہ میں سینکڑوں واقعات ہیں جو یہ واضح کرتے ہیں کہ یہی ترتیب خلافت بھی ہے اور یہ ترتیب فضیلت بھی ہے۔ ایسے ہی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی اہلیہ حضور علیہ السلام کی لخت جگر سیدہ رقیہ کا جب انتقال ہوا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ مغموم ہونے لگے، پریشان ہونے لگے، اور اس رشتے کی عظمت، اہمیت اور شان یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ یہ جو تعلق ہے اور رشتہ ہے یہ قیامت تک بھی باقی رہے گا اور قیامت کے بعد بھی یہ رشتہ باقی رہے گا۔ تو اس رشتے کی ختم ہونے کی وجہ سے، اس شان کی وجہ سے پریشان ہونے لگے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عثمان، ابھی جبریل امین میرے پاس آئے ہیں اور اللہ کی طرف سے وحی لے کر آئے ہیں کہ ام کلثوم کا نکاح بھی عثمان کے ساتھ کر دیجیے۔ تو میں نے آپ کا نکاح اپنی بیٹی ام کلثوم کے ساتھ کر دیا۔ تو ایسی ایک مرتبہ سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کیا۔ حافظ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ دمشق جو تقریباً 80 جلدوں میں ہے اس کے اندر یہ حدیث روایت کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ سیدہ ام کلثوم نے سوال کیا، یا رسول اللہ، یہ ارشاد فرمائیں کہ فاطمہ کے شوہر افضل ہیں یا میرے شوہر افضل ہیں؟ یا رسول اللہ ارشاد فرمائیں کہ فاطمہ کے شوہر حضرت علی وہ افضل ہیں یا میرے شوہر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ افضل ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ کے شوہر عثمان وہ کیا ہیں؟ تحبہ اللہ ورسولہ، وہ
اللہ سے بھی محبت کرتے ہیں اور اللہ کے رسول سے بھی محبت فرماتے ہیں، اور فرمایا یحب اللہ و رسولہ، اللہ بھی اس سے محبت فرماتے ہیں اور اللہ کا رسول بھی اس سے محبت فرماتے ہیں۔ بس یہ جملہ ارشاد فرمایا تو سیدہ ام کلثوم فرماتی ہوئے جانے لگی، تو پھر آپ نے خاموشی اختیار کی اور پھر تھوڑی دیر بعد فرمایا واپس آؤ، اس کے ساتھ اور بھی ہے۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ جب تم جنت میں جاؤ گی، اللہ تمہیں جنت میں لے جائیں گے تو تم دیکھو گی تمہارے شوہر کا جنت میں کیا مقام ہے۔ تو یہی جملے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی ہیں، جو خیبر کے موقع پر آپ علیہ السلام نے ان کو ارشاد فرمائے تھے۔ آج صورتحال یہ ہے کہ دشمن اس قسم کی احادیث مبارکہ کو بیان کر کے ان شخصیات کی تنقیص کا پہلو وہ نکالتا ہے، تو ہمیں آنکھیں کھول کر رکھنی چاہیے اور دونوں آنکھوں کے ساتھ مطالعہ کرنا چاہیے۔ وہاں اگر فضائل ہیں تو الحمدللہ یہاں بھی ہیں۔ اگر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے جنت کی بشارت ہے تو ام کلثوم کے لیے بھی جنت کی بشارت ہے۔ اگر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شوہر کے لیے آپ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کل خیبر کے دن اللہ تبارک و تعالی، اللہ کا رسول اس کو جھنڈا عطا فرمائیں گے جس سے اللہ بھی محبت کرتے ہیں، اللہ کا رسول بھی محبت فرماتے ہیں، اور اللہ کے رسول سے وہ محبت فرماتے ہیں، اللہ کے رسول سے وہ محبت فرماتے ہیں۔ جب حضرت علی کے بارے میں وہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے، تو عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں تو یہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ وہاں بھی فضیلت کے ہم قائل ہیں، یہاں بھی ہم فضیلت کے قائل ہیں۔ اور آج کل ایک اور حدیث مبارکہ کو بڑے زور و شور سے بیان کیا جا رہا ہے، من کنت مولا، تو پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ہے تو پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو آپ نے فرمایا انت ولی فی الدنیا و ولی فی الآخرہ، کہ عثمان تو وہ ہے، یہ مولا اور ولی دونوں ہم معنی میں ہیں، دونوں کے ایک ہی معنی ہیں، دوست کے معنی میں آتا ہے۔ تو حضرت عثمان کے بارے میں فرمایا کہ یہ میری دنیا کا بھی دوست ہے اور میری آخرت کا بھی دوست ہے۔ تو حضرت علی کے بارے میں فرمایا کہ یہ میرا دوست ہے، لہٰذا کوئی ایسی بات نہیں، وہ بھی فضیلت پر حق ہے اور یہ فضیلت بھی پر حق ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں، ہماری کیا حیثیت ہے، ہم کس بات کی بولی ہیں کہ صحابہ کرام کے جو فضائل و مناقب، جو مراتب، جو خلافت کی ترتیب، جو فضائل کی ترتیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے، ہم اسی کو ہی ماننا اپنا عقیدہ سمجھتے ہیں۔ کسی تاریخی حیثیت کو اور اس قسم کی دو معنی باتوں کو سامنے رکھ کر ہم ان کی شخصیات کو ہم طے کرنے والے نہیں ہیں۔ جو اللہ اور اللہ کے نبی نے طے فرما دی ہم اسی کے مطابق ان کو مانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضرات صحابہ کرام کے نقش قدم پر ہمیں چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔